ہم جیسے خطیبوں کو گالیاں ملے، مفتیان اکرام کو گالیاں ملے، اگر کسی جاہل پیر کا رد کر دیا جائے تو تم ہی گالیاں دیتے نظر آتے ہو۔ اب ایک جاہل پیر کے ہاتھ پر بیعت ہونے کی اجازت نہیں ہے تو اس کو ولی بنانے، اس کو ولی ماننے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ اور ایک عالم کا وقار کیا ہے؟ اٹھائیے 22ویں پارے کو، سورہ فاطر کی تلاوت کیجیے۔ رب قدیر فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر۔ ذرا توجہ فرمانا، سب کی توجہ چاہتا ہوں، جو کھڑے ہیں، جو بیٹھے ہیں، جو قیام میں ہے، یا اسی طریقے سے جو قاعدے میں ہے، دونوں لوگ میری طرف توجہ کریں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، پھر ہم نے کتاب کا علم، قرآن کا علم، کتاب کا علم، قرآن کا علم، کتاب کا علم، قرآن کا علم ہم نے ان کو دیا، کن کو دیا؟ مولا رب کہتا ہے الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں جن کو ہم نے چن لیا۔ اے میرے مولا تو نے جن کو چنا تھا سب کیا مرتبہ ولایت پر تھے؟ کیا سب ولی تھے؟ رب کہتا ہے نہیں، فمنهم ظالم لنفسه، ان میں کچھ ایسے بھی علم والے تھے کہ جو علم والے تو ہے، سنی سے العقیدہ تو ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ عمل کرنے والے تو ہے، اعلیٰ حضرت کا نظریہ پھیلانے والے تو ہے، امام شافعی کے عقائد کو عام کرنے والے ہیں، امام اعظم کے فقہ کو عام کرنے والے ہیں، لیکن گناہگار ہے، سیاہ کار ہے، بد عملی ہے، بد اعتقادی نہیں، عقیدہ اچھا ہے، عمل میں کچھ کمی ہے۔ میں نے کہا مولا اور علماء کی دوسری قسم کیا ہے؟ رب نے فرمایا ومنہم مقتصد، کوئی مقتصد ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جو میانہ رو ہے، اگر گناہ کرتے ہیں تو مصلی بچھا کر رب کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لیا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا مولا تیسرا درجہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، تیسرے وہ علماء ہیں جو اللہ کے حکم سے نیکیاں ہی نے کیا، نیکیاں ہی نے کیا، نیکیاں ہی نے کیا۔ تو کوئی نیکی کرتے کرتے بایزید بستامی بن کے چلا، کوئی جنید بغدادی کی شکل میں آتا ہے، کوئی سری سختی کی شکل میں آتا ہے، کوئی معروف کرخی کی شکل میں آتا ہے، کوئی ابو سعید مخزومی کی شکل میں آتا ہے، کوئی عبد القادر جیلانی کی شکل میں آتا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کی شکل میں آتا ہے، کوئی امام اعظم کی شکل میں آتا ہے۔ ہم نے کہا میرے پاک پروردگار یہ تو بتا، تو نے جن بندوں کو علم دیا تھا، بھیا ادھر میری طرف توجہ کرو، دائیں بائیں نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، میرا غوث 70,000 کو تقریر کرتا تھا تو پوری دنیا کو نظر تو الہ بلاد اللہ جماعت کا خردل اللہ حکم اتصالی، پوری دنیا کو ایسے دیکھتے تھے جیسے رائی کے دانے کو ہاتھ کی ہتھیلی پر۔ شہزاد کی آنکھ میں بھی اتنی طاقت ہے کہ ایک وقت میں 2-4 لوگوں کو ضرور دیکھ سکتا ہے۔ اگر توجہ ہٹے گی تو پھر یاد رکھنا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اب توجہ فرمانا، علماء کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک علماء وہ ہے جو گناہگار ہے، ایک علماء وہ ہے جو گناہوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے ہیں، اور کچھ علماء وہ ہے جو گناہ نہیں کرتے، نیکیوں پر نیکیاں، نیکیوں پر نیکیاں۔ ہم نے کہا اللہ یہ تو بتا یہ تینوں تیرے نزدیک کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اپنی اسی کتاب میں فرمایا آج جو مسجد کے عالم سے، کسی مفتی شرع مدین سے ہر کسی غلطی ہو جاتی ہے تو یہی قوم کودتی نظر آتی ہے اور کہتی ہے کہ مولویوں سے ہم بہتر ہے۔ میں نے کہا قیامت تک تو کبھی عالم سے بہتر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رب یہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان گناہگار عالموں کو بھی چن لیا ہے اور چننے کے بعد ان کو قرآن کا علم عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ، عشق محبت، عشق محبت۔ یہ میں نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت مقالے عرفہ میں صراحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں استفینا پر غور کرو، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا علم دیا اپنے ان بندوں کو جن کو ہم نے چن لیا۔ تو چننا اسد بھائی پہلے ہے، پھر عالموں کی 3 کیٹیگری بیان کی۔ بد عملی کہہ رہا ہوں، بد اعتقادی نہیں۔ جو سلے کلی مولوی ہو گیا تو وہ تو سرکار کا نائب بن ہی نہیں سکتا ہے۔ توجہ ہے بھیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ بات نہیں آ رہی ہے تو ایسی خاموشی سے سنو، سبحان اللہ مت بولنا ورنہ نیکیاں بڑھ جائے گی، اور محبت سے بولو۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ اسد بھائی کو سن لیا ہے، اسد بھائی ہی کو سننا ہے، توجہ ہے نا؟ اسد بھائی کو سننا ہے۔ شیر، ایک شیر، شیروں کے بیچ میں کچھ شعر سنائے، توجہ فرمائیے گا ذرا ادھر۔
اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اور عالم کا وقار کتنا بڑا ہے، ذرا ادھر کرو، میری طرف توجہ کرو. سرکار نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے کہیں یہ نہیں فرمایا حدیث میں کسی کو ملے تو مجھے بھی بتا دے کہ جاؤ بزنس مین سے جا کے دوستی کرو، جاؤ پلاٹ خریدنے والے کے پاس جاؤ، جاؤ ٹھیکیدار سے جا کے دوستی کرو، یا فلاں بنو، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، فلاں بنو. میں نے کہا یہ دنیاوی اعتبار سے تو اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا سب سے بڑا کمال عالم کا کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسہ فتحلی. مدینے کے تاجدار فرماتے بننا ہے تو عالم بن. کیا بن؟ عالم بن. بننا ہے تو کیا بن؟ اونچا بولو. میرے سرکار یہ غریب آدمی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، عالم نہیں بن سکتے، تو دوسرا آپشن دیا او متعلما، تو عالم کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے والا بن جائے. سبحان اللہ. سرکار ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو فرمایا او مستمعا، تو کبھی کبھی مجھ جیسے گناہگار آ جایا کرے تو ان کی بات کو سننے والا بن جائے. سرکار یہ بھی نہیں کر سکتا، نہ عالم بن سکتا ہے نہ علم حاصل کرنے والا بن پائے گا، ٹائم بھی نہیں ہے جناب کے پاس. اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ ٹکے رہنے کے لیے ٹائم ہے، میں چاہے تو پورے دن دیکھنے کے لیے ٹائم ہے. یہ وہی قوم ہے، ہنسنا نہیں میرے بھائی، دل دکھتا ہے جب میں اپنی قوم کو میچ کی باتیں کرتے ہوئے سن رہا تھا. کب سن رہا تھا؟ جب فلسطین پر بچوں کے اوپر بمباری ہو رہی تھی، کسی کا کلیجہ جا رہا تھا، کسی کا سر نکل رہا تھا، کسی کا پیر ٹوٹ رہا تھا. یہ میری قوم کا نوجوان آج بتا رہا تھا کہ فلاں ٹیم نے اتنے کر لیے، فلاں اتنے مار گیا، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا. اللہ کا شکر ہے، میرے رب کا احسان ہے کہ اس بکواس سے نہ مجھے بچپن سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، نہ اس سے کوئی محبت ہے، نہ اس سے کوئی دلچسپی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے دور رکھے. لیکن افسوس ہوتا تھا کہ فلسطین کے لیے نماز پڑھ کے دعائیں نہیں تھی، اس کو تو میچ کی فکر تھی. قیامت کے دن تو کیا جواب دے گا جب سرکار علیہ السلام تجھ سے پوچھ رہے ہوں گے تجھے معلوم ہے غزہ کون سی جگہ ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا طوبی لمن اسکنہ اللہ تبارک و تعالی احدی العروسین اسقلان او غزہ. فرمایا مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے رہنے کے لیے یا تو شہر اسقلان دیا ہے یا شہر غزہ عطا فرما دیا ہے. سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ بڑا دوا سے. دو شہروں کو مدینے والے نے دلہن کہا، یہ تمہارے گھروں کی دلہن ہوگی، مدینے والے کی بارگاہ میں اگر دلہن ہے تو دو شہر. ایک شہر اسقلان، وہ بھی غزہ سے تھوڑی دوری پر فلسطین میں ہے. اور یہ حدیث بھی شہزاد نے اپنی طرف سے نہیں گڑھی ہے معاذ اللہ، اور نہ کہیں اور سے لی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی 16ویں جلد سے اٹھا لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فتاوی میں اتنی حدیثیں جمع کی کہ جس پہ کرے فخر روح بخاری. فتاوی بنا بریلی بنا، سنیوں کا بخارا بریلی میں احمد رضا جب سے آئے. سرکار نے ارشاد فرمایا مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ رہنے کے لیے اسقلان دے دے یا غزہ دے دے. میں نے کہا سرکار عالم تصور میں عرض کی حضور غزہ پہ تو بمباری ہو رہی ہے، اور جہاں پر بمباری ہو پولیس والے پکڑ کے لے جائیں، کسی کو ستایا جائے، کسی کے بچے مر جائیں، کسی کا بھائی چلا جائے، وہاں تو زمانہ کہتا ہے یار اس شہر میں نہیں رہنا ہے. یہاں تو کبھی بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی بھی وائلنس ہو جاتا ہے، کبھی بھی اختلاف ہو جاتا ہے. سرکار فرما رہے مبارکباد ہے مبارکباد ہے. جہاں 15,000 بچے مر جائیں سرکار کہے مبارکباد ہے. جہاں بمباری ہو سرکار کی حدیث بولی مبارکباد ہے. جہاں پر بچوں کا سکون نہ ہو سرکار کی حدیث بولے مبارکباد ہے. جہاں کھانے کے لیے نہ ہو سرکار کی حدیث بولے مبارکباد ہے. اور میں اپنی بہن اور بیٹیوں سے کہوں گا، خاص کر جو شادی شدہ ہے، اپنے بچوں کو ایسی تربیت دو جو بزدلی کے عالم میں زندگی نہ کاٹے. اپنے بیٹوں کو بہادر بناؤ. اگر تمہارا بیٹا اندھیرے سے ڈرتا ہے بار بار اندھیری کی طرف بھیجیے تاکہ اس کے دل سے ڈر نکل جائے. اور اگر تمہیں یہ تہذیب اور کلچر لینا ہے تو فلسطین کی تاریخ پڑھو، جن کے بچے مر رہے تھے زبان پہ حسب اللہ و نعم الوکیل کے جملے نکل رہے تھے، اور تمہیں دس دیا جا رہا تھا کہ یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے. ہمیں نہ سبق اسرائیل کیوں مرتا ہے، نہ سبق مرتے ہیں زندگی کے لیے. زندگی تو بڑی ہے نبی کے لیے. ہم نے اگر زندگی پائی ہے، ہماری ماں نے دودھ پلایا ہے، تو اس لیے کہ جان و دل ہوش و خرد سب کو مدینہ پہنچا
اور کہنے لگے جان ہے اس کے مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے تمام. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سوال یہ ہے جہاں بمباری ہو رہی ہو سرکار فرمائے مبارکباد. جس فلسطین کا امن و امان بظاہر ختم ہو سرکار کہے مبارکباد ہے جس کو اللہ غزہ رہنے کے لیے دے دے. میں نے غور کیا بہت غور کیا تو نتیجہ نکلا اصل میں وجہ یہ ہے غزہ کے لوگ اپنے مال کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، غزہ کے لوگ اپنے وطن کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، غزہ کے لوگ گھر بچانے کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، غزہ کے لوگ کھیتی باڑی کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں. ہم نے کہا پھر ظلم ہو کیوں رہا ہے؟ جواب ملے گا اسی کے لیے ہو رہا ہے جس کو تو مسجد اقصی کہتا ہے، جس کو تو سبحان اللہ بولیے، جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، جو سرکار کے آسمانی سفر معراج کا جہاں سے آغاز ہوا ہے اسی پاکیزہ جگہ کے لیے لڑ رہے ہیں. اور ہم نے کہا مسجد کے لیے لڑنے والا یہ شہید ہوتا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں تم نے تو کہا ہوگا کہ اس کا بھیجا نکلا ہے، بڑی تکلیف ہوئی ہوگی. میں نے کہا سرکار کی حدیث سے پوچھ. میرے نبی فرماتے ہیں الا ان الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرصہ. فرمایا شہید جب شہادت کا جام پی رہا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی درد ہوتا ہے جتنا تمہارے جسم میں چیوٹی کے کاٹنے پہ درد. بہت خوب حضرت، بہت خوب، ماشاءاللہ. توجہ ہے اور فرما رہے سرکار نے آخری آپشن دیا، چوتھا آپشن عالم بنو. عالم نہیں بن سکتے تو بولو علم حاصل کرنے والے بنو. حدیث یاد تو